السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے احباب جو ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے سورۃ کہف کے فضائل کیا ہیں، کہ سورۃ کہف کے فضائل کیا ہیں، اور جو سورۃ کہف ہے وہ جمعہ والے دن تلاوت کی جاتی ہے، اس کے زیادہ جو فضیلت ہے وہ جمعہ والے دن تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کو پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے، تو جس جگہ پر وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جس جگہ پر وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس جگہ سے لے کر جس جگہ وہ تلاوت کر رہا تھا اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک، مکہ مکرمہ تک نور کو منور کر دیا جاتا ہے۔ مطلب نور ہی نور ہوتا ہے اس جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، بیت اللہ تک نور ہی نور جو ہے، نور ہی نور سے اس کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے اس جگہ کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، اس جگہ کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، درمیان میں جتنی بھی جگہ ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ کہف کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعہ سے لے کر آنے والے دوسرے جمعہ تک اس شخص کے لیے نور جگمگاتا رہتا ہے، اس شخص کے لیے نور جو ہے وہ جگمگاتا رہتا ہے، اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک، دوسرے جمعہ تک، مطلب 7 دن 8 دن نور جو ہے وہ شخص کے لیے جگمگاتا رہتا ہے، جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جمعہ والے دن جو ہے وہ سورۃ کہف کا جو ہے وہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کو تلاوت کرے، جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھے، اور ویسا ہی پڑھے جیسا کہ سورۃ کہف کو نازل کیا گیا، جیسا ہی اس کو اتارا گیا، مطلب کیا، اس کو اچھے انداز سے پڑھے، اس کو تجوید سے پڑھے، اس کو قرات سے پڑھے، اس کو اچھے انداز اور اچھے طریقے سے پڑھے، تو اگر اس شخص کے زمانہ میں اگر دجال آ جائے گا، دجال کے زمانے کو اگر وہ پا لے گا تو اللہ اس کے فتنہ سے اس کو بچا لے گا، اور اس پر غالب نہیں پا سکے گا، غلبہ نہیں پا سکے گا، اس شخص پر غلبہ نہیں پا سکے گا اگر وہ دجال کے زمانے کو پہنچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے سورۃ کہف کی، جمعہ والے دن اس کو لازمی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، یہ بہت بڑی اور فضیلت والی بات۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے اسی سورۃ کہف کے متعلق، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کو محفوظ حفظ کر لے، تو اگر اس شخص کے زمانہ میں اگر دجال آ گیا تو اس شخص پر دجال کو مسلط نہیں کیا جائے گا، دجال کے فتنہ سے اس کو بچا لیا جائے گا، دجال کے فتنہ سے اس کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب آقا نامدار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لے، پہلی حدیث میں تھا پہلی 10 آیات، اب دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اس کو آخری 10 آیات بھی یاد کر لے، پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات اگر زبانی یاد کر لے، اس حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو دجال کے فتنہ سے اس کو محفوظ کر لے گا، اس کو بچا لے گا، دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا، دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا اگر وہ آخری 10 آیات کو زبانی یاد کر لے، اس کو حفظ کر لے تھے۔ پہلے تو تھا پوری سورۃ کہف پڑھنے سے، اور دوسری میں اور اس کے بعد آخری حدیث میں تھا پہلی 10 آیات، اب اس حدیث میں آخری 10 آیات کو اگر زبانی یاد کر لے
दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। तो बड़ी फजीलत है सूरत कहफ की, इसको ख़ुद भी अमल करें, अपने बच्चों को भी इस पर अमल कराएं, अपने बच्चों को याद करवाएं। ख़ुद जब आप अमल करेंगे आपके बच्चे आपको देखकर उस पर ख़ुद ब खुद अमल करेंगे। सबसे पहले कोशिश किया करें ख़ुद अमल करने की। जब आप ख़ुद अमल करेंगे तो ये अमल जो है ऑटोमेटिक आपके बच्चों में जो है वो मुसल्लत हो जाता है, उस पर ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो जाता है जब जिस बात पर आप ख़ुद अमल करेंगे। अगर आप ख़ुद अमल नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों आप जितना मर्ज़ी बच्चों को समझा लें, जितना मर्ज़ी आप बच्चों को तरबियत कर लें, अगर सबसे पहले आपको ख़ुद अमल करने की कोशिश करनी होगी। अगर ख़ुद अमल करेंगे तो आपके बच्चों के लिए वो अमल करना भी आसान हो जाएगा। वरना बच्चों के दिल में ये बात जाती है, हमारा माँ बाप हमारे वालिदैन हमें बस कहते रहते हैं, ख़ुद तो अमल करते नहीं हैं, ख़ुद तो पढ़ते नहीं हैं, हमें बस कहते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है अमल की जो है कोशिश वो सबसे पहले अपने आप से करें, उसके बाद जिसकी भी तरबियत हो, जिसको भी समझाना हो उसके बाद समझाएं। अमल की जो नीयत है सबसे पहले अपने आप से करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी। आज जुमे का दिन था और जुमे वाले दिन ही सूरत कहफ की फ़जीलत है, इसलिए मुनासिब यही समझा कि आज के दिन ही सूरत कहफ का ज़िक्र किया जाए और उसकी फ़जीलत को बतलाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको पसंद आएगी। अगर कोई मसला पूछना चाहे, कोई और बात पूछना चाहें तो आप मुझे हमें कमेंट में बात पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।